میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا دوشی پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، برادر محترم جناب طارق خان صاحب سیہردی، اہلیہ محترمہ دی وفات حسرت آیات دے ہوتے ایصال ثواب اور تعزیت دا پروگرام ہے۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ مالک لم یزل مائی صحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ مالک لم یزل مائی صحبہ کو دن قیامت دے سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی کچہری کے اندر جگہ نصیب فرماوے، اور اللہ تمہارا میرا سارے مومن مسلمان مومنات مسلمات دا خاتمہ بالخیر فرماوے، اور برد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ طارق خان صاحب اور انہاں دے بیٹیاں واسطے بہت بڑا صدمہ ہے کہ گھر دا ہی جیون ساتھی درمیان راہ دے اندر مالک لم یزل دے حکم نال چھوڑ کے چلا گئے۔ آزمائش دی گھڑی بھی ہے، امتحان دی گھڑی بھی ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے مالک لم یزل انہیں قرآن پاک کے اندر فرمائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
اے لوگوں اصل تو اپنوں آزمینے ہیں، امتحان گھنتے ہیں، ہر چیز دے نال من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اللہ آزمائشاں کیڑی چیز دیاں؟ فرمایا کہ نہیں خوف دے دینا، گھبراہٹ دے دینا، کہیں بھوک دے دینا، کہیں مال کی کمی دے دینا، تے کہیں جانا کی کمی دے دینا۔ جان دیتی ہوئی بھی اللہ دی ہے، اور وہ مالک فرمیندے گن بھی میں آپ گنتا ہوں بلا امتیاز، بلا تفریق۔ میں یہ نہیں رہتا کہ مولوی ہے، اے پیر ہے، اے ولی ہے، اے عالم ہے، اے غوث ہے، بلا امتیاز اس بات دے کہ اے قطب ہے، اے ابدال ہے، عباد ہے، اخیار ہے، تابعی ہے، صحابی ہے، اہل بیت بھی چوئے، یا اللہ کا نبی ہے، حتیٰ کہ میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کونین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ واسطے رب نے یہ ساری کائنات بنائی، اللہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ محترمہ، آپ دی گھروالی محترمہ سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سیدی موجودگی دے اندر اپنے کول بلا لیا۔ دین پور دے علاقے والے دوستوں، میرے آقا کو اپنی گھر والی دا اس قدر صدمہ ہویا کہ جائے سال دے اندر سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو رخصت ہوئیاں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سال کو عام الحزن دا سال قرار دیا، یہ غم دا سال، حزن دا سال، ملال دا سال، اور سید کو انہاں دی رفاقت اتنی یاد آتی ہے، اتنی یاد آتی ہے۔ میرے آقا فرمیندے ہیں لوگو خدیجہ وائن مثل خدیجہ، خدیجہ میری انہاں دی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتا، صدقتنی حین کذبنی الناس، فرمایا جلے ساری دنیا میں محمد کو جھٹلے دیا، ساری دنیا میں محمد کا انکار کرے دیا، صدقتنی انہیں سب تو پہلے مانیت بیبیاں وچوں میری تصدیق سیدہ خدیجہ نے کی تھی، سبحان اللہ، وَعَانَتْنِي فِي مَالِهِ حِينَ حَرَمَنِيَ النَّاسِ، فرمایا میرے نال خدیجہ الکبری دا یہ سلوک ہے کہ میں محمد غربت دا عالم ہے، افلاس دا عالم ہے، سیدہ نے اپنے خزانیاں دے منہ میں محمد دے واسطے کھول چھوڑے، خزانیاں دے منہ میں محمد واسطے کھول چھوڑے، میرے اتے مال خرچ کیتا، ساز و سامان خرچ کیتا، اور لگا خدیجہ دیا وفاواں میں تو کو کیا نسا۔ میرے آقا فرمیندے جب ساری دنیا میں محمد کو پتھر مرے دیئے،
کوئی گڈیاں تے ٹرے رہا، کوئی کنکر مرے رہی، کوئی کچھ کرے رہی، نعوذ باللہ کوئی اوجنیاں سڑے رہا۔ شام کو جب میں تھکا ہارا گھر دے اندر آواں، خدیجہ میرے زخماں دے اتے پھائے رکھے دیئے، خدیجہ میرے ہر قسم دا خیال کریں دیئے، اور میرے دوستوں میرے بزرگوں سارا مال کئی ہزار نہیں لکھاں دراہم و دنانیر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے تنے رکھ کے سید ہوتے خرچ کر کے، حتیٰ کہ جب میرے آقا شعب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر محصور ہو گئے، حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا اس محصوری دے عالم دے اندر سیدنا الحن جتھاں صحابہ کرام اہل بیت عظام کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس کے درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں، اتھائیں خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہ بھوک تس گزار کے بھوکی تسی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دے اتے جان نے چھوڑی، تے حضور نے فرمایا وَعَيْنَ بِسْلُ خدیجہ، اور لوگو بیویاں ہو سکتیاں پر خدیجہ دی مثل کائنات تے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بحیثیت معلمہ، بحیثیت حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت گزاری، اس کی جو مثال قائم کی تھی سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم او تحدیر زندگی انہوں نے حال احوال کریں دے حتیٰ کہ ایک موقع دے ہوتے صحیح تشریف فرمائے، اب دیا کچھ سہیلیاں آئیں گفتگو کر رہی ہیں، حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کو یہ آواز وہ آواز نظر آ دیئے جیڑیاں مائیاں کریں میری خدیجہ دے نال بہ کے گالی کریں گی۔ اما عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے دیا کہ میں کوئی اتنی غیرت کہیں بھئی گھر والی تے نہ آدھی ہے، میں حضور علیہ السلام دی خدمت عرض کی تا آقا تو سہالت ہے وہ بڑھی کو یاد کرے دے وے، وہ بڑھی خدیجہ الکبری کیونکہ جلے سیدے زوجیت دے اندر آئے، میرے آقا کی عمر 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر 40 سال ہے۔ اما عائشہ جن میں عرض کریں دیا آقا وہ بوڑھی کو یاد کریں دے ہوئے، حضور فرمیدے ہیں خبردار عائشہ میرے نال خدیجہ دے معاملے چ کوئی گال نہ کی تھی، اس قدر میں کو محبت اور پیار خدیجہ نال کہ ہوں نے جڑی میری معاملت کی تھی میں کو نہیں بھولتی۔ بیویاں صالحہ بیویاں نیک بیویاں اسلام دے اندر ہزارہ مثالہ ملتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دے صحابیاں جہاد تے نکلن، ایک کو بیٹا ہے گھر دے اندر بیمار ہو گئے، آپ سفر جہاد تے گھر والی نے اطلاع بھیجیے میرے سرتاج بیٹا تکلیف نہ لے، بیمار ہے لاچار ہے، ہو سکے تے واپس تشریف گرنا ہو۔ جناب جابر کو جب اطلاع ملنی ہے سفر لمبائی واپس چلے، قدرت نہ کرنا جنہار واپس گھر دے اندر آئیں ظہر تو عصر دے درمیان آپ تشریف گرنا نہیں، مغرب تو عشاء دے درمیان آپ تشریف گرنا اور بیٹا ظہر تو عصر دے درمیان اللہ کو پیارا ہو گیا۔
توجہ کرائے دوستو، خامن جب آئے انہوں نے پوچھے بیٹے دا کیا حال، بیٹے دی کیا پوزیشن؟ گھر والی آدھی ہے میرے سرطان، حضرت النفس حضرت النفس، تو آنے بیٹے دے سہم کو آرام آگئے۔ آپ نے سمجھا یہ جو دن سہم کو آرام آگئے، تو بیمار ہے، تھکا ہارا ہے، سن گیا ہو سی، لیکن انہاں یہ زو معنی لفظ استعمال کیتا، سہمت و آرام آگئے، یعنی ساہ ختم ہو گئے۔ اس گفتگو نال انہاں خامد کو پتہ بھی نہ چلن دیتا۔ کھانا پیش فرمایا، انہاں کھانا کھا دے، خدمت کی تھی نے، رات گزاری نے، شبش باشی ہوئی ہے، وڈے میرے اٹھے غسل فرمائیں گے، وضو کیتے نے، تہجد کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی دعا من لگن۔ بیوی آدھی ہے میرے سرکار ایک مسئلہ پوچھنا چاہوں گا۔ جی کیا مسئلہ ہے؟ میں کوئی مسئلہ نسوں کہ اگر کوئی بندہ کہنے کوئی چیز ضمانت رکھے اور کسی ویلے بھی آکے اپنی امانت طلب کرے، امین کو کیا چاہیے کہ اس امانت کے اندر کوئی خیانت کرے، پسو پیش کرے، لے تو لال کرے، دیر کرے، یا فوراً اندھے امانت منگن تے امانت واپس کرے۔ حضرت جابر نے فرمایا اے میری بیوی کیا پہیا دیئے، یہ جب ہائی بھی امانت جلے گھنن والا آوے، ایکو کیا چارہ کارے جو پسو پیش کرے، لے تو لال نال کم گھنے یا دیر کرے، چاہی دائے فوراً امانت واپس کرے، خیانت نہ کرے۔ یہ بھی خیانت دی قسمیں کہ اگر دیر نال لوٹیں دے یا اندھے اندر کوئی رد و بدل کریں دے۔ بیوی آکھن لگی میرے سرتاج وقتل سنو، اللہ نے سکوں بیٹا بطور امانت دیتا ہے، کل شام اس مالک نے اپنی امانت میرے کو طلب کی تھی ہے، میں ادھی امانت بلا تردد کو واپس کر چھوڑیے۔ ہم نظم ہیں بے قطورات نسیا نہیں، فرماون لگیا میرے سرکار اگر نیمیں سیدھا دسنا تو آنے ہوتے سفر دی تکان لگی، تکلیف آئی، اوکھے ودے آوے، پریشان حال ہوا، دکھے تھی ہوا، پوری رات مسترب ہوا، اضطراب دے عالم دے اندر رات گزار ہوا، لیکن امانت تے ہوا ہے جڑی واپس ہو گئی۔ میں تو کو پریشان نم دیکھنا چاہتی، اوکھا نم دیکھنا چاہتی، محزون نم دیکھنا چاہتی، مغموم نم دیکھنا چاہتی، اس واسطے رات سکون دی گزر گئی ہے۔ ان کا کو صبح حالات کو لو آگاہ پئی کرے لیا، حضور دی خدمت من کے عرض کرائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایویں اللہ نے بیٹا دیتائی، ایویں میں سفر تیام، او بیٹا رب نے منگے اسا واپس کر دیتے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا بھی کروائے تے سائن کو اکھائے آگے جنازہ بھی سارے بچے لا پڑھ سن۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی جی؟ یہ او بیویاں ہیں جڑیاں دین دی تعلیمات کو آراستہ و پیراستہ، صالحہ چونکہ گھر دے اندر دین دی تعلیم نہیں ہے، اس واسطے بیوی خامن دا احترام نہیں کرے دی، خامن بیوی دے حقوق دا خیال نہیں کرے دا، اور نتیجہ یہ نکل دے کہ
کہ گھر دے اندر جھگڑے فساد لڑائیاں جھیڑے چھوٹی موٹی گال ہوئے بیوی دی سارے کو برداشت نہیں ہوتی. دیہاتی لوگ آنکھیں نہیں بس یہ پیروں کی جتی ہے کھری دی ڈنڈا چاہو سیدھا کرو. انہوں نے حکومت کا خیال روایات کے اندر آ دے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. ایک صحابی دا گھر جیڑا تھے شکایت گھن کے جناب فاروق اعظم دے دربار دے اندر آئے. دربار چاپ کوئی نہ ہن پتہ چلے گھر یہ گھر دا کنڈا کھٹ کھٹائے. جب کنڈا کھٹ کھٹائے سائیڈ تے کھڑا ہوئے تھوڑی دیر کچھ بھانے کھڑکن دی آواز آئیے. سمجھ گئے یہ بھی چپ کر کے کھڑا ہوئے سائیڈ تے. جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ نے پوچھا جی بھائی کیا گال ہے؟ تو عرض کی تے آقا بس کوئی گال نہیں. او بھائی آئے تو میرے بوہے تھے کوئی گال نہیں راستے صحیح. وہ آگے سے جڑا مسئلہ گھر کے میں آیا ہم وہ شاید اتھا بھی اس گھر دے اندر بوہے اس واسطے میں کوئی گال نہیں دسنا چاہتا. آپ نے فرمایا گال سن یہ جڑی میری گھر والی ہے نا صرف گھر والی نہیں بلکہ یہ میری دھوبن بھی ہے کہ شریعت نے میرے کپڑے دھومن اندے اتے واجب قرار نہیں دیتے لیکن یہ میرے کپڑے بھی دھو دیے. یہ میرے گھر دی چوکی دارہ بھی ہے کہ میں باہر ہونا کم کاٹ دے یہ میرے گھر دی چوکی داری کریں دیے. یہ میرے گھر دی بورچن بھی ہے کہ میں باہر ہونا سجے کھبے مہمان تائی آنن یہ کھانا روٹی سالن ہر شے ایک پکا کے دے دیے. ادھے نال نال یہ میرے گھر دی دائیا بھی ہے کہ میرے بچے کو کھیر پلے دیے انہوں دی خدمت خاطر توازو وہ کچھ کرے دیے. اور میرے بستر دی زینت بھی بن دیے. میں بھی بہت سارے ایسے کم کاج ہیں جنہیں شریعت نے اندے اتے واجب تے لازم قرار دیتے لیکن یہ وہ سارے بخیر و خوبی سر انجام دے دیے. جب یہ اتنے سارے کم او جڑے کے شریعت نے اندے اتے لاگو نہیں کیتے یہ میرے او کم بھی کر دے دیے. کمزور ہے اوکھی ہو دیے اگر کہہ میرے کوئی اوکھی سوکھی گال کر گھن دیے میں این کن کو سن کے تے این کن کو ٹپا چکے. تو تعلیم دیتی دسیا کہ گھر والے نے اے حقوق ہے ساری زبان دے ہوتے نعوذ باللہ العیاذ باللہ تعالیٰ نہیں ہے. جب بھی کوئی اچھی جھکی گال تھی وے فوراً بس بھیک نہیں تے کو 100 طلاق ہے 5 طلاق ہے 3 طلاق ہے وقت پریشانی ہو دیئے تے مولویاں تے کرو آئی وقت انہیں آئے خیسی حضرت سے غصے چھاسے بس وہ غصے کنے پاگل ہاسے تے جناب والا آنکھ کھڑے ہیں ان غصے بھی تا طلاق نہیں تھی دی. تو میرے دوستو میرے بزرگوں گھر دا جیون ساتھی ہے آج طارق خان صاحب دا بچھڑ گئے. اللہ ہر مومن مسلمان کو ایسی آفات و تکالیف و مصائب تو بچا لیکن امتحان ہوں دے آزمائش ہوتی ہے. رب دا یہ طریقہ کار ہے کہ مالک لم یزل اپنے ہر پیارے کو آزمے دے اپنے ہر پیارے کو امتحان گن دے اپنے ہر پیارے کو آزمائش گن دے. وقت یہ بھی وہ دا طریقہ ہے کہ جتنا بڑا امتحان ہو دے اندے ہوتے انعام بھی وہ اس کو بڑا عطا کر دے. وہ سا کو بھولے آ دے ہر وقت سا کو یاد رکھیں دے وہ سارا مالک ہے وہ سارا خالق ہے. انہوں نے یہ جب آیت میں پڑھی ہے قرآن دی کہ میں امتحان گرنا مال دی کمی لینا جان دی کمی لینا پلہ دی کمی لینا اگو فرمایا مبشر الصابرین خوشخبری ہے انہاں صبر کرنے والی واسطے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ جلے انہاں دے اتے کوئی امتحان دی گھڑی آتی ہے وہ ہائے وائی نہیں کریں دے شور ہوگا نہیں کریں دے واویلا نہیں کریں دے گریبان چاک نہیں کریں دے منہ تے تھپا نہیں مریں دے وال نہیں نوچیں دے رانا نہیں پٹیں دے
بلکہ عہدن قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اساں اللہ تو ہی لوٹن والے ہیں، اساں اللہ دے بندے ہیں، وہ سارا خالق ہے، وہ سارا مالک ہے، جو چاہے سارے نال کرے۔ فرمایا جب وہ ایک جملہ عہدن، اللہ فرماتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پیچھے انہاں سارے رب دی طرف انہاں دے اوتے صلواتاں بھی آندیاں، انہاں دے اوتے رحمت بھی آندی ہے، انہاں دے اوتے اودی کرم نوازیاں دے سلسلے بھی جاری تھی ویندن، لیکن زبان تے ہوندے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، موسم دی خرابی اور موسمی حالات جن کی وجہ کر کے تو سبھی تکلیف نال اور انتظامیہ والے حضرات نے انتظام دے بہت اچھا کیتا ہے، لیکن اللہ دی مرضی ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اپنی رب دی ذات کو جو سنیاتے نہیں تو اپنے ارادیاں دے فسخ ہون دے نال سنیاتے نہیں کہ میں کچھ ارادہ کرے نا لیکن او دے ہاں کچھ اور منظور ہوندے۔ سارے حضرات اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق خالقنا العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ میں عجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ قرآن شریف درود شریف پڑھن ذکر اذکار کی تھے میرے دوستوں نے جو ختم قرآن پاک کی تھے گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار تسبیحات اللہ اللہ سبحان اللہ تلاوت